دوستو اینشینٹ روم میں ایک ایسا شہر تھا جہاں انسانوں نے ہسٹری میں پہلی بار پروسٹیٹیوشن شروع کی، یعنی پیسے لے کر جنسی تعلق قائم کرنا۔ وہاں باقاعدہ طور پر پروسٹیٹیوٹس نے اپنے کمپلیکس بنائے اور وہاں پر جنسی تعلق قائم کیے جاتے تھے۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ وہاں پر ہم جنس پرستی بھی اپنے عروج پر تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتی تھی۔ پھر قدرت کا قہر ان پر ایسا ٹوٹا کہ پومپی شہر کے عقب میں واقع کوہ ویواس سے ایک آتش فشاں پھٹا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس آتش فشاں سے نکلنے والی راکھ نے 20 فٹ نیچے اس گناہوں کے شہر کو دبا دیا۔ گناہوں کا شہر کہلانے والے اس شہر پومپی کی داستان آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے آباد یہ شہر پومپی موجودہ اٹلی کے شہر نیپلز کے قریب ایک قدیم رومی شہر تھا۔ اس خوبصورت شہر میں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کھلی سڑکیں، واٹر سپلائی سسٹم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہاسپٹلز اور گھوڑے باندھنے کے لیے استبل تھے۔ یہ شہر اتنا جدید تھا کہ آج سے 2000 سال پہلے وہاں 2 منزلہ مکان بھی تھے اور ان کی دیواروں پر نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے۔ پومپی شہر کے رہنے والے لوگوں نے وہاں فوارے لگا رکھے تھے اور وہ باقاعدہ ایک ڈیولپ سٹی تھا جو ان کے لیے ایک جنت بن چکا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ شروع ہوئی تھی۔ یہیں سے کریم کیک بھی ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانے، حمام یا سپا سینٹر کا تصور جنم لیا تھا، اور وہاں کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ کوئی پابندی تھی۔ ہر قسم کی لیگل اور سوشل پابندیوں سے آزاد یہ شہر ہم جنس پرستی کا گڑھ بن چکا تھا۔ یہاں جسموں کو بیچنے کا کاروبار کیا جاتا تھا اور پھر اس پر فخر بھی کیا جاتا تھا۔ پومپی شہر ان گناہوں اور غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات قائم کیے جاتے تھے۔ پروسٹیٹیوشن اس شہر کا بنیادی پیشہ تھا اور معیشت کا اہم ستون سمجھا جاتا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی، اور روم کے لوگ عیاشی کرنے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ اور اس شہر کے باسی ایک آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ سیواس کے قریب ہونے کے باوجود بے پرواہ تھے، اور انہیں کسی قسم کا نہ کوئی خوف تھا اور نہ خطرہ۔ دوستو ایئر 79 میں اس شہر کے قریب ویواس ماؤنٹین سے ایسا آتش فشاں لاوا پھٹا جس نے چند دنوں میں اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ پھر تقریباً 1800 سال بعد اٹلی کے ایک کسان نے ایک بنجر علاقے میں جو رہا کرتا تھا وہاں ایک کنواں کھودنا چاہا۔ ایک دن کسان نے اس بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی، اور کسان نے بڑی مشقت کی، اور کھودتے کھودتے جب وہ زمین کے نیچے تک پہنچا تو اسے پانی کی بجائے عجیب و غریب چیزیں ملنا شروع ہوئیں، اور جب وہاں ماہرین کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی گمشدہ شہر تھا جو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین میں دب گیا تھا۔ ماہرین نے وہاں کھنڈرات کی کھدائی کی اور وہاں دیکھا کہ وہاں تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹس، سوئمنگ پولز اسی حالت میں موجود تھے، یہاں تک کہ وہاں کے لوگ جنسی تعلقات قائم کرنے کی حالت میں ہی پڑے تھے، یعنی ان کی لاشیں انہی پوزیشنوں میں پڑی تھیں جن پوزیشنوں میں وہ جنسی تعلقات قائم کر رہے تھے۔ جوں جوں شہر کی کھدائی ہوتی رہی، آثار قدیمہ کے ماہرین حیران ہوتے چلے گئے۔ لوگوں کی لاشیں مردہ حالت میں وہاں محفوظ تھیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اس بے لگام قوم کو نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا، یہاں تک کہ لوگ جنسی تعلق قائم کرنے کی حالت میں بھی ان کی باڈیاں اسی حالت میں اور اسی پوزیشن میں محفوظ ہو گئیں۔ آج بھی جب پومپی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حالت میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد اور عورتیں، وہاں پروسٹیٹیوشن میں مصروف تھیں۔ کئی گھروں میں روز مرہ کے معاملات اور زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کہ توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں پتھر کا کر دیا ہو۔
اس شہر کی تلاش ماہرین کو پچھلے 2000 سالوں سے تھی، کیونکہ یہ شہر حیرت انگیز طور پر ڈیولپ تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیسے غائب ہوا تھا، سائنسدانوں کو یہی پتہ چلانا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ وہاں پر سپا سینٹر بنائے گئے اور آہستہ آہستہ سپا سینٹر میں پراسٹیٹیوشن ہونے لگی۔ چند سالوں بعد یہ شہر پراسٹیٹیوشن کے عروج پر پہنچ گیا اور گناہوں کا شہر کہلانے لگا۔ اب اس شہر کی پہچان ٹریڈنگ اور ایگریکلچر نہیں تھا، بلکہ اس شہر کی پہچان فری سیکس سوسائٹی تھی، جہاں پر جنسی تعلق قائم کیے جاتے تھے، پیسے لے کر بھی اور پیسوں کے بغیر بھی، اور وہاں پر گے لیسبین تعلقات بھی قائم کیے جاتے تھے۔ اور پھر خدا نے اپنی دراز رسی کو جب کھینچا تو سن 79 میں آتش فشاں پہاڑ پھوٹ پڑا، اور یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی آگ پومپی شہر پر آ گری۔ پومپی شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور 3 دن تک یہ آتش فشاں پہاڑ آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ سمجھے جانے والا یہ شہر 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ لاوے کے ٹھنڈے ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ یہاں ایک کبھی شہر بھی ہوا کرتا تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔